روح سے مراد وحی ہے، کیونکہ وحی جو ہے اس سے ایمان کی حیات ہوتی ہے، اس لیے اس پر بھی روح کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے روح جان کی، جسد کی حیات کا ذریعہ ہے، قرآن بھی ایمان کی حیات کا ذریعہ ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے، آپ کے اترنے سے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور تفصیل ایمان کیا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے، اللہ نے فرمایا قرآن کو ایسا نور بنایا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے یہاں فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُمُ الْأَنبِيَاءُ، جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اور جس کو پسند فرماتے ہیں اسی پہ وحی نازل فرماتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ میری رسالت کے لائق کون ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں سے بھی انسانوں میں سے رسول بنانے کے لیے چن لیتے ہیں۔ جیسے فرمایا یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ، ہم اتارتے ہیں اپنے بندوں پر وحی، کیوں؟ لینذر یوم التلاق، تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں۔ یوم ہم بارزون، جب قیامت کے دن سب کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، اللہ فرمائیں کس کے لیے آج وہ کوئی ہے دعوے دار ملک کا؟ پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا ملک ہے اور کوئی مالک الملک نہیں ہے۔ یہاں بھی فرماتے ہیں ان انذروا اے لینذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، کس بات سے؟ ان کو سمجھائیں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور ڈریں اللہ کے عذاب سے۔ فاتقوا عقوبتی لمن خالف امری وعبد غیری، اللہ نے فرمایا ڈرے میرے عذاب سے جو میری حکم کی مخالفت کرے گا اور جو میرے خلاف میرے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرے گا۔ اب مزید دلائل ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین، یخبر تعالی عن خلقہ العالم العلوی، اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ عالم علوی میں ہم نے آسمان کیسے پیدا فرمائے، والعالم السفلی، اور عالم سفلی میں ہم نے زمین کیسے بچھائی، والارض بما حوت، اور جو چیزیں اس کے اندر ہیں، وان ذلک مخلوق بالحق لا للعبث، اللہ نے یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے حکمت سے پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا، کیسے پیدا کر دیا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، یہ نظام جو ہے اس لیے ہے تاکہ پھر اللہ جزا دیں گے، جن لوگوں نے اچھے عمل کیے، ایمان پہ خاتمہ ہوا، اس کو جزا بھی بہتر ملے گی، اور جنہوں نے برائی کی ان کو جزا بھی اسی کے مطابق ملے گی۔ ثم نزّا نفسہ عن شرک من ارتبہ غیرہ، پھر اللہ پاک نے اپنی تنزیہ بیان فرمائی کہ اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا جائے۔ وَهُوَ الْمُسْتَقِلُّ بِالْخَلْقِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اسی کی ذات نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فَلِهَذَا يَسْتَحِقُّ أَن يُعْبَدَ وَحْدَهُ، اور مستحق ہے کہ صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ثُمَّ نَبَّهَ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَلْقِ جِنسِ الْإِنسَانِ، پھر اس کے بعد اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ہم نے انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ مِن نُطْفَةٍ أَيْ مَهِينَةٍ ضعیفۃ، ایک حقیر پانی کمزور، فلما استقل ودرج اذا هو يخاصم، اب جب بڑا ہو گیا، طاقت آ گئی، حیثیت آ گئی، تو اب وہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے۔ یخاصم ربہ تعالی ویکذبہ ویحارب رسلہ، اللہ کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کے پیغمبروں سے لڑائی لڑتا ہے۔
وَهُوَ إِنَّمَا خَلَقَ لِيَكُونَ عَبْدًا لَا ضِدًّا، اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا؟ تاکہ وہ عبد ہو، عبودیت کرے۔ اللہ نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ کی ضد میں کھڑا ہو جائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاب بھی دیے، اسحار بھی دیے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ وَقَالَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر جو ہیں اپنے اللہ کے آگے بھی جھگڑنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، دیکھو غور کرو، تدبر کرو کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اب یہ جھگڑالو بن گیا، اور اللہ کے نبی کے سامنے مثالیں دیتا ہے۔ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، مثال دیتا ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہوں گی، اور بھول گیا کہ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا تھا ایک حقیر پانی سے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مٹی بن جائیں گی، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی ذات ان کو زندہ کرے گی جس نے پہلے پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم، اللہ کو اپنی ساری مخلوقات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ وفی الحدیث الذی رواہ الامام احمد بن ماجہ عن بشر بن جحاش قال بصق رسول فی کفی ثم قال اللہ تعالی ابن آدم انا توجدنی وقد خلقتک من مثل هذه حتى اذا صفيتك فعدلتك مشيت بين برديك وللارض منك وسيد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت الحلقوم قلت تصدق وانا اوان الصدقه، حضور پاک نے اپنے لعاب دہن کو، اپنی تھوک کو ہاتھ پہ ڈالا، فرمایا اس قسم کی چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اکڑتا ہے، کس بات پہ اکڑتا ہے؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عجبت لرجل، مجھے بڑا تعجب آتا ہے انسان پر کہ جس کی ابتدا کیا ہے، ایک نطفۃ مہینۃ حقیرۃ، ایک گندے پانی کے نطفے سے، اور فرمایا مجھے حسرت ہوتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جیفۃ قذرۃ، جب یہ مر جائے گا تو بدبودار لاش ہو، کوئی اس کے قریب بھی نہیں بیٹھے گا، کہیں جلدی جلدی دفن کرو بھائی، اور جب تک زندہ رہے گا تحمل بعرۃ، اپنے پیٹ میں بھی گندگی لے پھرتا ہے، پھر اکڑتا کس بات میں؟ آپ نے فرمایا عجبت لشخص، مجھے اس بندے پہ عجیب تعجب آتا ہے جو آپ کو خان اور چودھری اور وڈیرا اور سردار کہلاتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہے۔ فرمایا کہ یہ پیشاب کی جگہ سے، جب اس کے باپ نے اس کی ماں سے مجامت کی تو وہ پیشاب کی جگہ سے نطفہ ٹھہرا نا، یہ وہاں سے نکلے ہیں حضرت، اور پھر جب پیدا ہوئے تو ماں کے فرج سے نکلے، وہ بھی پیشاب کی جگہ ہے، تو ماں خرج من البول مرتين، وہ کیسے اکڑتا ہے؟ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا، جو کہ حضرت علی کے خطبات تھے بڑے خطیب اعظم تھے حضرت علی، اور ان کے خطبات جو ہیں وہ بڑے جامع معنی ہوتے ہیں، ان میں بڑے مواعظ ہیں اور عبر ہیں اور حکم ہیں۔ ان نے فرمایا کہ اس بندے کو اکڑنے کا حق ہے جو اپنے بول و براز پر، اپنے پیشاب پیخانے پہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ بیٹھا ہوتا ہے، خود بیٹھا ہوتا ہے اپنی گندگی پر۔ یہ کیسا انسان ہے؟ پھر بھی اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور جھگڑتا ہے کہ جی ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو پیغمبر۔ یہ کیا ہے؟ اس کو تکبر کی کوئی وجہ بھی تو بتائیں کہ اس کا تکبر کس بات کا؟
حالانکہ انسان جو ہے وہ تو ایک حقیر چیز ہے، اور جب اللہ آسمانوں اور زمینوں کو کون سے پیدا کر سکتے ہیں تو ایک انسان کے پیدا کرنے کی کیا دیر ہے؟ یہ تو ایک ذرے کے برابر چیز ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا وقت اللہ فرماتے ہیں اچھا بنی آدم تم میرے مقابلے پہ آتے ہو، مجھے آج میں نے تمہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جب تمہیں بنا دیا، اور جب تم ماشاءاللہ اپنے لباس میں اکڑ کے چلنے لگے اور جب تم نے زمین کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اب مال جمع کیا پھر اس کو روک کے رکھا، خرچ بھی نہیں کیا اللہ کے راستے میں، اور جب سانس نکلنے کا وقت آ گیا تو کہا اچھا اب میں خیرات کرتا ہوں۔ اللہ نے حضور نے فرمایا بے وقوف، اب کون سا خرچ کرنے کا وقت ہے؟ خیرات تو وہ ہوتی ہے جو آدمی اپنی زندگی میں خیرات کرے، اپنی صحت میں خیرات کرے۔ مرنے کے وقت تو سب کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مہلت دے دیں، ہم خیرات کر دیں گے۔ وہ خیرات اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے۔ خیرات تب ہے صحیح شہیح، حضرت نے فرمایا تم تندرست بھی ہو اور تمہیں خود بھی حاجت ہو، وہ ہے خیرات جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا وَيُرْسِلُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے مدنی کے صحابہ پروانے دیکھو خود محتاج ہیں لیکن اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ ہے خیرات جو اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں انفق بلالا، بلال خرچ کرو۔ کیوں گھبراتے ہو؟ وَلَا تَخْشَىٰ عَلَىٰ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، اللہ کے اوپر امید رکھو، اللہ تمہیں بھوکا نہیں ماریں گے، اللہ تمہیں رزق دیں گے، اور رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح روایات اسرائیلیہ میں ایک حدیث قدسی آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کے بیٹے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں، فلموں میں اور ٹی وی میں اور فوٹو کھینچنے میں اور ڈراموں میں وقت گزار رہے ہو۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وقسمت رزقک فلا تتعب، اور میں نے تیرا رزق بھی تقسیم کر کے معین کر دیا ہے، پھر کیوں مشقت میں ڈالتے ہو؟ بس طاقت کے مطابق کام کرو، باقی جو اللہ نے دینا ہے وہ دے دے گا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل جائے گا۔ تم محنت کرو، پہاڑ توڑ ڈالو، یہ نہیں کہ کوئی زیادہ ہو سکے، جو رب نے لکھا ہے وہی ملے گا۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھیں ہم نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، انسان پیدا، ہم نے پھر ان کے لیے جانور بھی پیدا کیے کہ یہ جانور ان کے لیے نعمتیں، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، یہ مویشی ہم نے تیرے لیے پیدا کیے ہیں، فِيهَا دِفْءٌ، ان کے اندر تمہارے لیے سردی سے بچنے کا ذریعہ ہے کہ اون کے کپڑے بنا لیتے ہو، لباس بنا لیتے ہو، وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس کے علاوہ بھی اور منافع ہیں، دودھ پیتے ہو، اون بیچتے ہو، ان کے بچے بیچتے ہو اور ان سے کھاتے بھی ہو ذبح کر کے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے کتنی زینت ہے کہ جب وہ لوٹتے ہیں واپس چراگاہ سے یا جاتے ہیں، ایک زینت ہوتی ہے نا کہ مال نکل رہا ہے، اس لیے دیکھا ہے نا آپ نے بڑے بڑے لوگ جن نے مال رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مال جا رہا ہے، بکریاں جا رہی ہیں، بھیڑیں جا رہی ہیں، گائیں جا رہی ہیں، اور دیکھ کے وہ خوش ہو رہے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور ہم نے یہ جانور تیرے لیے یہ بھی بنائے ہیں کہ تمہارے بوجھ اٹھا کے وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں تم نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ ایسے جانور ہیں کہ کشتیاں پانی میں چلتی ہیں اور یہ بر میں چلتے ہیں، اسی لیے اونٹ کو کہتے ہیں سفینۃ البر، یہ خشکی کی اور ریت کی کشتی ہے۔ تو ہم نے یہ جانور تمہارے بال برداری کرتے ہیں، تجارت کے کام آتے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، اللہ تمہارے ساتھ بڑے مہربان ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، علماء نے بڑی اچھی بات ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کی ہر چیز تیری ڈپٹی کر رہی ہے، صرف تو نافرمان ہے۔ دیکھو نا، آپ نے اگر کسی بکری کو ذبح کرو، کبھی اس نے کہا ہے جی مجھے ذبح نہ کرو، کر لو، گوشت کھا لو، چمڑے بھی جوتے بنا لو، اس نے تو کبھی انکار نہیں کیا۔
تو اس کی ہر چیز تیرے تابع ہے، لیکن تو اللہ کے تابع نہیں ہے۔ کبھی قبروں پہ سجدے کرتا ہے اور کبھی مزاروں پہ سجدے کرتا ہے، کبھی غیر اللہ کی نظر نیاز دیتا ہے اور کبھی آستانوں پہ جھکتا ہے، کبھی غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پھر بھی ان سے مانگ رہا ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ سے بس ایک بات ہے کہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہدایت دے۔ جب اللہ ناراض ہو جائے نا، عقل چھین لے، پھر آدمی کو سمجھ نہیں آتی بات۔ اب دیکھیں جتنا ہندو ہیں، یہ جو ان کے دیوی دیوتے ہیں، خود بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، کوئی مٹی سے بناتا ہے، کوئی لوہے سے بناتا ہے، کوئی پیتل سے بناتے ہیں، بڑے لوگ سونے کے بھی بناتے ہیں، لیکن خود ہی بناتے ہیں۔ جب بن جاتا ہے پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، جی میری مدد کرو۔ وہ تم نے بنایا ہے اس کو، بیوقوف، وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ ہمارے بھی مسلمانوں کا برا حال ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کا۔ بڑے سے بڑا ولی ہو یا عالم ہو یا مولوی ہو، جب مر جاتا ہے ایمان سے کہیں، اس کا کفن، دفن، جنازہ، قبر کون بناتا ہے؟ اس کو قبر میں کون اتارتا ہے؟ اس وقت وہ ہمارا محتاج ہے، جب قبر میں چلا جاتا ہے تب مشکل کشا بن جاتا ہے۔ یعنی جب تک اوپر تھا ہمارا محتاج تھا کہ ہم اس کو غسل نہ دیں، رکھے ہوئے ہیں نا حضرت کہ خود بخود جا کے غسل کرائیں گے۔ ہم کفن نہ پہنائیں تو پیر صاحب خود کفن پہن لیں گے۔ وہ میرا ایک شاگرد ہوتا تھا، اللہ عالم، سنا ہے میں نے، بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے اور دعا بھی کریں۔ ایک میرے دوست ہیں محمد صالح، ہندوستان میں، میرے فقیر کے لیے بڑی دوائیں شوائیں بیچارے ادھر ادھر سے حکیموں سے لے کے بھیجتے ہیں، وہ خود بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو وہ میں نے ایک دن دیکھا تو اس نے جناب بڑا ساٹن کا قمیض کرتا پہنا ہوا، 4 دن کے بعد میں نے دیکھا تو کسی اور رنگ کا پہنا ہوا، 2 ہفتے کے بعد میں نے دیکھا تو کسی اور۔ میں نے کہا یہ غریب طالب العلم ہے، کہاں سے کپڑے لے آتا ہے؟ میں نے بلایا، میں نے کہا، اس کا نام تھا قادر بخش، میں نے کہا قادر بھائی ادھر آؤ، یار یہ اتنے کپڑے تم لے آتے ہو، کہاں سے لے آتے ہو؟ نے کہا یار تم تو وہابی ہو، مانتے نہیں ہو، مجھے تو پیر صاحب سے ملتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اتنا بڑا موحد ہے، 4 سال سے ہمارے پاس پڑھ رہا ہے قرآن حدیث، ابھی بھی اس کو پیر دیتے؟ اور نے کہا حضرت جو غلاف ڈالتے ہیں نا، میں الحمدللہ رات کو چوری کر دیتا ہوں، کبھی ان مردوں کو ضرورت تو ہے نہیں، میں تو فائدہ اٹھاؤں، تو مجھے پیر صاحب دے رہے ہیں۔ تو اگر ان کا غلاف بھی اتار لو تو پیر کو پتہ نہیں ہے، لیکن تمہاری مشکلات کو جانتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرو، بس ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارے پلے میں کیا ہے؟ یمتن تعالی علی عبادہ بما خلق لهم من الانعام۔ اللہ احسان بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے تیرے لیے جانور پیدا کیے ہیں، من الابل والبقر والغنم، اونٹ پیدا کیے، گائے پیدا کی، بکریاں پیدا کی، کما فصل فی سورۃ الانعام، جیسے اللہ نے سورۃ الانعام میں ان کی اقسام بھی بیان کی ہیں کہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ وَبِمَا جَعَلَهُمْ فِيهَا مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَنَافِعِ، اور اللہ نے ان کے اندر تمہارے لیے جو فائدے رکھے ہیں، نفع رکھے ہیں، مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، تم ان کے صوف سے بھی کپڑے بناتے ہو، بالوں سے بھی کپڑے بناتے ہو، یلبسون ویفترشون، اور ان کو پہنتے بھی ہو اور نیچے بھی بچھاتے ہو، ومن البانها، اور ان کے دودھ پیتے بھی ہو، ویأکلون من اولادها، اور جانوروں کی اولاد کو ذبح کر کے کھاتے بھی ہو، وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة، ولہذا قال ولكم فيها جمال حين تريحون ووقت رجوعها عشيا من المرعى۔ تريحون کا معنی ہوتا ہے شام کو جب چر کے وہ واپس آتے ہیں، فإنها تكون أمده خواصرا، اب ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وأعظمه ذروًا، اب ان کے ندی دودھ کے جو ہے وہ بھی بھرے ہوتے ہیں، وأعلاه أسنمة، نبکوہان بھی اس کی سیدھی کھڑی ہوتی ہے، وحین تسرحون، اور جب صبح کو تم ان کو بھیجتے ہو چرنے کے لیے، کتنی زینت کی گھڑی ہوتی ہے، غدوۃ حین تبعثونها إلى المرعى،
وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ الْأَحْمَالَ الثَّقِيلَةَ الَّتِي تَعْجِزُونَ عَنْ نَقْلِهَا وَحَمْلِهَا، یہ تمہارے بڑے بڑے بوجھ بھی اٹھا کے دوسری جگہوں پہ پہنچاتے ہیں جن کو تم نہیں اٹھا سکتے. إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ وَذَٰلِكَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْغَزْوِ وَالتِّجَارَةِ وَمَا جَرَىٰ مَجْرَىٰ ذَٰلِكَ. جیسے حج میں، عمرے میں، غزوے میں، تجارت میں یہ جانور کتنے کام آتے ہیں. تستعملونها فی انواع الاستعمال من رکوب و تحمیل، سوار بھی ہوتے اور ان پہ بار برداری بھی کرتے ہو. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، تمہارے لیے ان جانوروں میں کتنی بڑی عبرت ہے. اللہ ان کے پیٹ کے اندر سے جو چیزیں دودھ نکلتا ہے تمہیں پلانے کے لیے. ولیکن فیہا منافع کثیرۃ ومنھا تاکلون، ان کے بڑے منافع ہیں اور بڑے فوائد ہیں اور کئی جانور ہیں جن کے ذبح کر کے بھی تم کھاتے ہو. علیہا وعلی الفلک تحملون، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی بار برداری کرتے ہو. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منھا ومنھا تاکلون ولکم فیہا منافع وتبلغوا علیہا حاجۃ فی صدورکم وعلیہا وعلی الفلک تحملون ویریکم آیاتہ، اللہ اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں. فَأَيُّ آیَةِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، کون سی نشانی ہے جس کا تم انکار کر سکتے ہو؟ اگر ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے پیر فقیر بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے کہ جائے کہ ایک اونٹ پیدا کرے. اس لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَلِهَذَا قَالَ هَا هُنَا بَعْدَ تِعْدَادِ هَٰذِهِ النِّعَمِ، اللہ نے اپنی یہ نعمتیں گنانے کے بعد فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، اے ربکم الذی قید لکم، اسی کی ذات ہے جس نے ان کو تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا. دیکھیں کتنا سرکش اونٹ ہے لیکن 7 سال کا بچہ اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو چلا رہا ہے. کہتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے، کہتے کھڑے ہو جا، کھڑا ہو جاتا ہے. کتنا ہم نے تمہیں تابع کر دیے ہیں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُم فَمِنْهَا، ہم نے ان کو ان کے تابع کر دیا ہے، سواری کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی. وَمَا جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا، پھر اللہ کی اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب سواری پہ بیٹھو تو کہو سبحان الذی سخرنا ھذا، وہ پاک ذات ہے جس نے اس جانور کو، سواری کو ہمارے تابع کیا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، مَّنَا ثِيَابٌ، کپڑے، وَمَنَافِعُ مَا تَنْتَفِعُونَ بِهِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ. وقال عبد ذاك اخبرنا اسرائیل ساکن اکرمۃ باسن دفن منافع نسل کل دابہ، یعنی ہر جانور کی چیز سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. وقال مجعل لکم فیہا دفن لباس، لباس ینسج، اس کو تم بنتے ہو. ومنافع، اور کی منافع ہیں، مرکب ولحم ولبن، ان کا گوشت بھی اور ان کا دودھ بھی. وقال دفن منافع لکم فیہا لباس منفعۃ، ابلغتن، کسی جگہ پہنچانے کے بھی کام آتے ہیں. وقضا قال غیر واحد فصم الفاظ متقاربۃ، یہ سب ایک دوسرے کے قریب ہیں جن کے اندر کوئی تعارض اور اختلاف نہیں ہے. واللہ اعلم.